الحمد لله سبحان الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله تعالى عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، بے شک بے شک. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، بے شک بے شک. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور ہم سبوں کو رضا مزہ دیجئے کہ ہے، بے شک بے شک. ہم سبوں کو رضا مزہ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. گھرہ اتر. اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ قبائی پاک مریم، وہ قبائی پاک مریم، وہ نفخت فیہ آدم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. یہی بولے سر والے چمنے جہاں کے کھالے، یہی بولے سر والے چمنے جہاں کے کھالے، سب جگہ نشان والے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور وہی را مکہ کے مکی ہوئے، وہی را مکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جن کے ہی مکہ، وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں. بے شک. اور خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے، خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے. یہ اور بات ہے کوئی عمل کرے نہ کرے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جیتا والو
بڑے محبت والے جتا والے ہیں، ہر سال آنا ہوتا ہے اللہ کے توفیق سے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایک بار پھر آپ نے اس محفل کو سجایا ہے۔ میری دعا ہے کہ اس گاؤں کے لیے، بستی والوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے میلاد کے صدقے میں تمام بستی والوں کو ہنستا کھیلتا رکھے، شاد و آباد رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، تمام بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں سے دور رکھے، اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائیں، دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرمائیں، اور میلاد کا صدقہ تو یہ ملتا ہے، یہ بڑی مبارک بات ہے۔ آپ ہر سال اس بزم کا اہتمام کرتے ہو، اس سال میں آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح کو قبول فرمائے۔ عزیزان علیہ السلام، وقت بڑا کم ہے، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ خاموشی کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر یہ احسان ہوا کہ ان مومنوں میں اپنا رسول بھیجا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا فرمان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ کا مومنین پر یہ احسان ہوا کہ اپنا رسول ان میں مبعوث فرمایا۔ تو عزیزان اسلامیہ، رسول کا آنا کتنا عظیم الشان امر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کتنی عظیم سعادت کی بات ہے، مصطفیٰ پیارے کی ولادت کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ، انتہائی اکرام کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ مصطفیٰ کی ولادت کا، مصطفیٰ کی تشریف لانے کا قرآن کے اندر ذکر کر رہا ہے، اور وہ بھی ذکر کیسا فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے مومنین پر احسان کیا، ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کو اپنا نبی دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عزیزان اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے لیے، زیادہ نہیں، 4 نعمتوں کا ذکر کروں گا، صرف 4 نعمتیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ رب کی نعمتیں کتنی ہیں، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے بندو اگر تم میرے انعامات کو گننا چاہو، اگر تم میرے احسانات کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ بے شک، بے شک، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ تو جب گن نہیں سکتے تو اس کا تذکرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو رب کی اتنی عظیم نعمتیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے گروہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اس کی بے شمار نوازشیں ہیں، اس کی بے پایہ رحمتیں ہیں، بندہ اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ تو کچھ اس کی انعامات کا تذکرہ کر لیتے ہیں، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اور یقین کرو مسلمانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو جو احسانات کیے ہیں کبھی اس کو جتایا نہیں، بے شک، کبھی اس کو جتایا نہیں، عطا کرتا ہے، جتاتا نہیں۔ تو دیکھیں یہ غذا جو ہم کھاتے ہیں، اناج، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ بے شک، بے شک، کھاتے ہیں ہم، جو کھانا کھاتے ہیں، چاول، روٹی، میوہ جات، پھل فروٹ، یہ ترکاریاں، ویجیٹیبلز، طرح طرح کی میوہ جات، یہ سب ہم کھاتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ تو جو کھانا ہم کھاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے، جس کے لیے انسان
جستجو کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک مسلسل جدوجہد حلال رزق کی طرف، حلال رزق کو کمانا یہ بھی ایک فریضہ ہے، یہ بھی ایک مینڈیٹری چیز ہے جس کے پیچھے انسان لگا ہوتا ہے۔ تو یہ کھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر و قیمت کرنی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں شادی کی محفلیں ہوتی ہیں، دیگر دوسری محفلیں ہوتی ہیں، کھانا دسترخوان پہ آتا ہے، آدھی پلیٹ پیٹ کے اندر اور آدھی پلیٹ ڈسٹ بین کے اندر۔ عزیزان میرے سبحانیہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو مسلمان اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، جو مسلمان اپنے رب کی توحید اور تصویر بیان کرتا ہے، جو مسلمان اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، وہ اس کے اناج کی ناقدری نہیں کر سکتا۔ بے شک صحیح۔ قدر کرو مسلمانوں، یہ اناج تم یہ سمجھتے ہو میری محنت ہے، میں نے کمایا ہے، ضرور تم نے کمایا ہے، لیکن تم نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ بے شک تم نے رزق حلال کمایا ضرور ہے، کوششیں کی ہے، جدوجہد کی ہے، یقیناً اس میں تیری کوششیں شامل ہے، لیکن اناج کو ویسٹ کرنے کا اب بھی تجھے اختیار نہیں۔ بے شک بے شک۔ تو چاہے آپ محفلوں میں کھاؤ، چاہے آپ گھروں میں کھاؤ، یہ کوشش کرو کہ کھانا ویسٹ نہ ہو۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار راستے سے جا رہے ہیں، راستے میں روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ملا، آپ نے اسے اٹھایا، صاف کیا، اپنے صحابی سے فرمایا اس کی قدر کرو، جس نے اس روٹی نے جس قوم کو پیچھے دکھائی پلٹ کر واپس نہیں آئی۔ بے شک۔ تو کھانے کی قدر کرو، اناج کی قدر کرو۔ تو جانتا نہیں ہے یہ کھانا جو ریڈی میڈ میرے سامنے آیا ہے اس کے پیچھے کتنی محنت ہے۔ وہ کسان کی محنت کو یاد کر، جس نے بیج بویا، ہل چلایا، 4 مہینے اس کے پیچھے لگا رہا، تب فصل بن گئی۔ اب فصل بن گئی تو ڈائریکٹ پلیٹ میں نہیں آئی کیا؟ پھر وہ کہیں جاتی ہے، اس کی ملنگ ہوتی ہے، چکی میں جاتی ہے، آٹا پیستا ہے، آٹا گھر لے کے آیا، تب بھی تو دسترخوان پہ ڈائریکٹ نہیں آتا۔ وہ 2 محبت والے ہاتھ بھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ ماں کی صورت میں یا بہن کی صورت میں یا بیوی کی صورت میں، وہ چاہنے والے، وہ محبت بھرے 2 ہاتھ ہوتے ہیں جو آپ کی تپش کو بھی سہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ان 2 ہاتھوں نے تیری محبت میں تیرے لیے زحمت کی، تکلیف اٹھائی، پھر جا کر وہ روٹی تیار ہو گئی، اور پھر تیرا مزاج تو ایسا ہے کہ تھوڑا آدھا ادھر ادھر ہو گیا، تھوڑا 19-20 ہو گیا تو غصے سے تیرا پہاڑا چڑھ گیا۔ کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اناج سامنے آیا، کیسے آیا ہے، کتنے محبت والے ہاتھوں نے اس کے پیچھے اپنا کام کیا ہے، تب جا کر تیرے سامنے وہ نوالا تیرے سامنے آیا ہے۔ کیا ہم نے اس کے پیچھے کبھی سوچا؟ اس فلسفی کو کبھی ہم نے غور کیا؟ تھوڑا نمک کم زیادہ ہو گیا تو ٹینشن آ گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اناج کی قدر و قیمت کرو، جس رب کی ہم اطاعت کر رہے ہیں، جس رب کی بندگی کر رہے ہیں، اسی کا دیا ہوا ہے، اور محبتوں نے اس کو تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے، تیرے سامنے رکھا ہے۔ 19-20 ہوئے تو کیا ہوا، بسم اللہ بول کھا لے۔ محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی۔ بہن ہے تو بھی، بیوی ہے تو بھی، ماں ہے تو بھی، اگر عیب ہے درگزر کر کھا لے۔ یہ اناج جو انسانی جسم کی گروتھ کے لیے ضروری ہے، یہ اناج جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، یہ اناج بڑا قیمتی ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا اہم ہے۔ رب نے دیا، وافر مقدار میں دیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ دیا ہے، اس کی ناقدری نہ کر۔ لیکن مجھے بتاؤ، قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے یہ کہیں نہیں فرمایا طرح طرح کے کھانے دیے، طرح طرح کے میوہ جات دیے، طرح طرح کے پھل فروٹ دیے، اے انسان وسیع رزق تجھے عطا کیا، یہ میرا تجھ پر احسان ہے، کہیں نہیں فرمایا۔ کچھ حافظ صاحب ہیں، ان سے پوچھیے، 30 پارے ہیں قرآن کے، 114
سورے ہیں، 6666 آیتیں ہیں، کہیں نہیں ملے گا کہ طرح طرح کے کھانے دیے، اے بندے خدا میں نے تجھ پر احسان کیا ہے، بے شک نہیں فرمایا، دیا بہت کچھ دیا کھانے کو، احسان نہیں جتایا۔ تو یہ کھانا ہوا۔ دوسرے نمبر کی نعمت پانی، ضروری ہے کہ نہیں پانی؟ بغیر کھائے پیے 8-10 دن تو نکل جائیں گے، بغیر کھائے پیے 8-10 دن تو نکل جائیں گے نا، لیکن بغیر پانی کے کتنے دن جائیں گے؟ 2-4 دن، اس کے بعد تو زندگی محال ہے، زندگی دشوار ہے بغیر پانی کے۔ اور جان لو مسلمانوں، یہ پانی اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ فقہا فرماتے ہیں، کہیں تفسیر میں نے پڑھا، فقہا فرماتے ہیں کہ بندہ زندگی بھر رب کی اطاعت کرتا رہے، بندہ زندگی بھر رب کی عبادت کرتا رہے، ہوش سنبھالنے سے لے کر مرنے تک رب کی عبادت کرتا رہے، لیکن اس تمام عبادتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گلاس پانی جو اسے عطا کیا ہے اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک گلاس پانی، ایک پیالہ پانی جو ہم پیتے ہیں، زندگی بھر کی عبادت بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ تو قربان اس رب کے جس نے زندگی بھر کھلایا پیا ہے کہ نہیں؟ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ پانی عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، عظیم نعمت، قدر کرو اس کی، قدر کرو، ویسٹیج نہ ہو۔ آج تو مہمیں چل رہی ہے، سیو واٹر، سیو ارتھ، پانی بچا رہے ہیں، تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا۔ بے شک بے شک، تو پانی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، قدر کرو اس کی۔ آج ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نل کھلا ہے، دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، پانی جا رہا ہے، وضو ہے، وضو سوچتا ہے بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، نماز کی تیاری کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، نل کھلا ہے اور دوستوں سے باتیں ہو رہی ہیں، پانی ویسٹ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے عزیزان اسلامیہ؟ نوجوانوں، خصوصاً نوجوانوں سے بولوں گا میں، احتیاط رکھو اس بات میں، وضو بھی اگر ہے اس میں بھی اسراف نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام ابو داؤد نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا سعد وضو فرما رہے ہیں اور تھوڑا پانی زیادہ خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، ارشاد فرمایا، ما ھذا الصرف یا سعد، اے سعد یہ کیا پانی میں اسراف ہے، وضو کر رہا ہے، پانی زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ تو سیدنا سعد فرماتے ہیں، پریشان ہو گئے، تعجب ہو گئے، ارشاد فرمایا، افی الوضوء صرف یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ میں پانی تو کوئی ویسٹ نہیں کر رہا، ایک تو نہیں رہا، میں تو وضو کر رہا ہوں، ہاں تھوڑا پانی زیادہ لگ رہا ہے۔ اور پھر وضو اسراف یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ ارشاد فرمایا، نعم وان كنت على نهر جار، ہاں ہاں وضو میں بھی اسراف ہے، اگر تو بہتے ہوئے دریا کے کنارے وضو کرے۔ اللہ اکبر۔ بہتے ہوئے دریا نل میں وضو کرتے ہیں ہم، تاکہ بھی پانی، وہ بھی الیکٹریسٹی سے آتا ہے، بورنگ سے آتا ہے، کہیں سے آتا ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر نہر کے کنارے وضو کر رہا ہے تب بھی لمیٹڈ پانی سے وضو کر، یہ نہ سوچ کہ ندی کے کنارے ہوں پانی واپس ندی ہی میں جا رہا ہے، نہیں۔ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، بہتے ہوئے دریا کے کنارے بھی اگر وضو کر رہا ہے اسراف نہیں کر سکتا۔ واسطان ملت اسلامیہ گفتگو طویل ہوتے جا رہی ہے، کہنا یہ ہے پانی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، رب کائنات نے پانی عطا فرمایا، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پانی دیا تو اس پر احسان کیا۔ وہ ارشاد فرماتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ہم نے دو دریا بہائے، ایک میٹھا ایک کھارا، ساتھ ملے ہوئے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، پانی تو مکس ہوتا ہے نا، ٹھنڈا گرم مکس ہو جائے گا، میٹھا کھارا مکس ہو جائے گا، لیکن اس کی قدرت دیکھو، اس کی قدرت کاملہ کو دیکھو۔ ارشاد فرمایا، مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو دریا بہائے، ملے ہوئے ہیں، مکس نہیں ہوتا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ تعالیٰ اسے روکے ہوئے ہیں، بے شک، اس مکسنگ کو اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہیں۔
تو عزیزان میرے اسلام یہ پانی یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، دیا مگر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے۔ چلے پانی بھی ہو گیا، اب ہوا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بغیر غذا کے 15 دن، بغیر پانی کے ہفتہ، بغیر ہوا کے کتنا ہے؟ ایک دن، ایک منٹ، a single minute you cannot survive without oxygen, a single minute, صحیح ہے، a single minute۔ ایک منٹ کے لیے اگر آکسیجن رک جائے، اور دیکھو کتنی ضروری ہے کہ ہوا یہ پانی اور غذا سے بھی زیادہ ہے نا، لیکن رب کا کرم دیکھو، اس کا کرم دیکھو، اس کی محبت دیکھو، اس کا فضل دیکھو کہ اناج 15 دن تو محنت کر کے حاصل کیا جائے گا، ایفرٹس ہوں گے، جدوجہد ہوگی، کوششیں ہوگی، تب جا کر رزق حلال ملے گا۔ پانی اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس سے آسانی سے ملے گا، ہے نا؟ پانی آسانی سے ملتا ہے کہ اناج آسانی سے ملتا ہے؟ پانی، کیونکہ پانی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بے شک، اور ہوا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، تو فری، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمپل کوانٹٹیز پریزنٹ، بہت زیادہ کوانٹٹی میں موجود ہے، سب کو ملتی ہے نا، امیر کو غریب کو سب کو ملتی ہے کہ نہیں؟ یا غریب پریشان رہتے ہیں، امیر کو ملتی ہے، سب کو ملتی ہے نا۔ اور دیکھو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، ایک منٹ اس کے بدلے، اس کے بغیر انسان کی زندگی محال ہے۔ جب انسان کی زندگی کے لیے جب اتنی بڑی چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، رب کائنات نے اس کو اتنا ہی آسان کر دیا، بے شک، بے شک، اس کا کرم ہے کہ نہیں؟ ورنہ اگر اب ہم نے دیکھا کووڈ پیریڈ تھا، کووڈ-19، آکسیجن نہیں مل رہا تھا، آکسیجن نہیں مل رہا تھا، تو ہندوستان میں بسنے والا انسان، ارے بڑا تعصب ہے تجھے مسلمانوں سے، اسلام سے بڑا تعصب ہے، بڑی مشکل ہے، بغاوت ہے، عداوت ہے، لیکن سن، جب تو ادھر پریشان تھا تو آکسیجن بھی تجھے ملی تو محمد کے شہر سے، بے شک، سبحان اللہ، آکسیجن آئی تھی کہ نہیں؟ تو آکسیجن بھی آئی تو محمد کی شہر سے۔ تو عزیزان اسلامیہ کہنا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی امپورٹنٹ چیز تھی ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو اتنا ہی فری کر رکھا تاکہ میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو، زندگی محال نہ ہو، زندگی پریشانی میں نہ ہو، آسانیاں ہو، سہولتیں ہو۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہمیں دی، کہیں احسان فرمایا؟ بالکل نہیں، نہیں احسان فرمایا۔ اور ایک اچھا جسم دیا، چوتھی ہوا ہو گئی، پانی ہو گیا، غذا ہو گئی، اور ایک اچھا جسم، صحت مند۔ ہم دیکھتے ہیں آج کسی کو ہاتھ ہے، کسی کو پیر نہیں ہے، کسی کو آنکھیں نہیں ہیں، ہینڈی کیپڈ ہے، فزیکلی چیلنجڈ، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم کو صحیح سالم رکھا۔ تھوڑے پیسے کم دیے لیکن کیا ہوا؟ بے شک، بے شک، تھوڑا مال کم دیا ہو، واٹس دا پرابلم؟ ارے جسم کو صحیح سلامت ہے، ہاتھ صحیح سلامت، پیر صحیح سلامت، ارے دو پیاری پیاری آنکھیں دی جس سے رب کی اس دنیا کو دیکھ رہا ہے، بے شک، بے شک، عقل دی، حلال اور حرام کی تمیز کر سکتا ہے، دل دیا، سب سسٹم اچھا دیا، تھوڑا مال کم دیا تو کیا شکوہ شکایت؟ تھوڑا مال اگر کم ملا تو کیا شکوہ شکایت؟ تو عزیزان میرے اسلامیہ، یہ اچھا جسم، صحت مندی، تندرستی، ہاتھ پیر دیے صحیح سالم، یہ اس کا احسان ہے کہ نہیں؟ بے شک، بے شک، لیکن کہیں فرمایا قرآن کے اندر ہاتھ پیر دیے، دل دماغ دیا، آنکھیں دی، یہ دیا، اے بندہ تو اس پر میں نے احسان کیا، کہیں نہیں فرمایا۔ کیوں ایسا چاہتے ہو؟ مانا یہ غذا، یہ پانی، یہ ہوا، یہ ہاتھ پیر، یقیناً یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، احسان نہیں جتا رہا، دیا ہے، احسان نہیں جتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وقت آتا ہے
کہ یہ بھی زحمت بن جاتا ہے. اب غذا ہی دیکھو، جب تک کھایا رحمت تھی، اب اچھا لگا، بریانی اچھی لگی، ماں نے بڑی پیار سے بنایا تھا، بہن نے بڑے چاو سے بنایا بھائی کے لیے، بیوی نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے ہسبینڈ شوہر کے لیے بنایا، تو آدھی پلیٹ زیادہ چڑھائی، زیادہ کھا گیا چکن بریانی. اب کیا ہو گیا؟ ضرورت سے زیادہ کھا لیا، اب کیا ہوگا؟ انڈائجیشن، بدہضمی، پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ انڈائجیشن. اور سنو، دال چاول کی بدہضمی ایک الگ ہے اور بریانی کی بدہضمی الگ ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں، پرابلم زیادہ کی ہے. تو اناج غذا ضروری، مگر جب حد کراس کر گئی، لمٹ کراس ہو گئی، وہ رحمت زحمت بن گئی. اب پیٹ سے کیسے نکالا جائے اس کی فکر لگی ہے، یا تو وومیٹنگ یا تو لوز موشن، دو میں سے کوئی ایک. جب تک پیٹ صاف نہیں آرام نہیں ہے کہ نہیں؟ تو غذا رب کی رحمت ضرور، مگر جب لمٹ کراس کر گئی تو رحمت زحمت بن گئی. پانی امپورٹنٹ. 22 جولائی 3 مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے کی بات، 22 جولائی کیا ہوا تھا؟ یاد ہے نا؟ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں نا؟ وہ بھی پانی ہی تھا نا، مگر تباہی تھی، بربادی تھی، ہلاکت تھی. جب پانی بہت ضروری، لیکن جب اپنی لمٹ کراس کر گیا، زحمت بن گیا، تباہی اور بربادی کا سامان بن گیا. اور 3 جون پچھلے سال 3 جون آپ کے ادھر نہیں تھا کیونکہ اس وقت میں کمپنی میں ہی تھا اور گھر کے سارے کنیکشن تو ختم ہو گئے تھے. پتہ نہیں تھا کہ ڈیواسٹیشن کیا ہوا ہوگا. یہی قیاس کیا، ادھر تھوڑی چل رہی تو ادھر بھی تھوڑی ہی ہوگی. شام کو اپنے وقت پہ پہنچا، لوڈیرے پہنچا، تباہی ہوئی سے لکھنی شروع ہوئی. پورا رستہ بلاک، پورا رستہ بلاک. اتنے پیڑ اپنی لائف میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے. لوڈیرے سے میرے گھر 10 کلومیٹر کا فاصلہ، کم سے کم 25-30 پیڑ جو ہے، بڑے بڑے بنیان کی جو بڑے بڑے پیڑ جو ہے وہ چل کے گیا. لوڈیرے سے گھر رات کو 1.5-2 گھنٹہ چل رہا تھا. کیسے گیا اللہ کو معلوم، اکیلا تھا. گھر والے پریشان ہو گئے اس لیے چلا گیا، ورنہ سب کہہ رہے تھے کہ جا کے آ رہا. بولا نہیں جاؤں گا تو پریشان ہوں گے، کیونکہ یہاں پر اتنا ہوا ہے تو وہاں کتنا ہوگا پتہ نہیں. گاؤں گیا، صبح میرے گاؤں کا دورہ کیا. الحمدللہ آپ سبوں کی دعاؤں سے میں تو صحیح سالم تھا گھر میں، لیکن اطراف میں بہت ڈیواسٹیشن تھا. تو عزیزان بیت اسلامیہ، کہنا یہ مراد ہے کہ جب ہوا جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے، جب وہی ہوا طوفان کا جب رخ اختیار کر لیتی ہے، جب طوفان کا کی صورت اختیار کر لیتی ہے، تو ہلاکت، بربادی، ڈیواسٹیشن، تباہی بربادی کا سامان بن جاتی ہے نا. وہی تو ہوا تھا. ٹوکن کا ایک لارج پورشن افیکٹ ہوا. تو عزیزان بیت اسلامیہ، تو ہوا دی احسان نہیں جتایا، کیونکہ ہوا کبھی جو رحمت ہے کبھی زحمت بھی بن جاتی ہے. اور جو ہاتھ پیر رب کائنات نے تجھے دیے ہیں، کیا سمجھتا ہے تو آج جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہے. حلال و حرام اس ہاتھوں سے مظلوموں کو ستا رہا ہے، بڑوں کو ستا رہا ہے، کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے. حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے. پیر سنیما کی طرف، پیر جوؤں کے اڈوں کی طرف، پیر شراب نوشی کی طرف، نافرمانی کی طرف چل رہی ہے. آج کی بظاہر اپنے ہاتھوں پیروں سے یہ کام لے رہا ہے، یہ سمجھتا ہے تجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، تجھ پر کسی کا قابو نہیں. تو یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی روکنے والا نہیں. سن لے، جب قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج قیامت کا دن ہے، تیرے ہاتھ اور تیرے پیر گواہی نہیں ہے. اللہ اکبر. دنیا میں جس ہاتھ کے نہ ہونے پر تجھے افسوس تھا، سمجھو اس نقطے کو، دنیا میں جس ہاتھ کے نہ ہونے کا تجھ کو افسوس تھا، دنیا میں جس پیر کے نہ ہونے کا تجھ کو افسوس تھا،
قیامت کے دن اس کے ہونے کا کچھ افسوس ہوگا. قیامت کے دن اس کے ہونے کا کچھ افسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم کے زبانوں پر مہر کر دیں گے، زبانیں خاموش ہو جائے گی، مہر لگا دی جائے گی. یو کینٹ ٹاک، تو بول نہیں سکتی، خاموش. بڑی چاپلوس ہے تو، بڑے کمال کی باتیں ہوتی ہیں تو سے خاموش. الیوم نختم علی افواہہم. دنیا میں ہوتا ہے نا چرب زبانی سے غلط کو صحیح ثابت کرنا، جھوٹ کو صحیح ثابت کرنا. یہ زبان بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو فرماتا رب کائنات قیامت کے دن زبان کو مہر لگا دی جائے گی اور گواہی کون دیں گے؟ وَتُقَلِّبُونَ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. بے شک انسان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے مولا مجھ سے غلط کام کرا ہے. پیر کہیں گے مولا غلط جگہ لے کے رکھا، جوا خانوں میں، شراب کے اڈوں میں، رقص سرور کی محفلوں میں، معصیت میں مولا میرا غلط استعمال کیا. تو یقین کرتے بندے جس ہاتھ اور پیر کے نہ ہونے کا تجھے دنیا میں افسوس تھا، قیامت کے دن اس کے ہونے کا تجھے افسوس ہوگا کہ کاش یہ ہاتھ پیر نہ ہوتے دنیا میں تو آج میرے خلاف گواہی نہ دیتے. تو عزیزان میرے اسلامیہ، یہ ہوا ہے، یہ پانی ہے، یہ غذا ہے، یہ ہاتھ پیر ہے، یہ رب کی رحمتیں ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ زحمت بن جاتی ہے. اسی لیے ہم نے غذا دی، پانی دیا، ہوا دی، اچھا جسم دیا، صحیح سلامت ہاتھ پیر دیے، لیکن کہیں فرمایا نہیں کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے، کیونکہ یہ رحمت کبھی زحمت بن جائے گی. لیکن سنو مسلمانوں، نقطے کی بات، احسان کہیں نہیں جتایا. غذا دی احسان کیا، پانی دیا احسان کیا، ہوا دی احسان کیا، اچھا جسم دیا احسان کیا، کہیں نہیں فرمایا. اگر احسان کا تذکرہ کیا تو ایک ہی مقام پر کیا. کون سے مقام پہ؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا بندوں پر، مسلمانوں پر، مومنین پر کہ ان میں اپنا نبی بھیجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کا آنا اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت ہے. مصطفیٰ کی تشریف آوری، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا پیارے تجھے بھیجا یہ بندوں پر میں احسان کر رہا ہوں. تو اس احسان کا جتنا تذکرہ کرو اتنا کم ہے. اور دیکھو کہ رب کائنات یہ رحمت کوئی چھوٹی رحمت نہیں ہے، یہ تو رحمت للعالمین ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ تو رحمت للعالمین ہے. ایسی عظیم رحمت رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی. اور سنو یہ ایسی رحمت ہے جو ہمیشہ رحمت کی رہی، کبھی زحمت نہ ہو. سبحان اللہ. کبھی نہیں، کبھی نہیں. چلو اس کے بھی نظارے کر لو. میرے نبی کا کرم کیسا تھا، میرے نبی کا کرم کیسا، میرے نبی کی رحمت کیسی. ارے چیتا والو، آج یہ تم جو مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہو یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ یوں ہی نہیں. اور یہ ہم تو پہلی بار نہیں، یہ دنیا نے منایا ہے. بے شک. یہ عالم اسلام نے منایا ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے انیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. عزیزان میرے صحابیہ، یہ مصطفیٰ کی ذات وہ عظیم رب کی رحمت ہے جو ہمیشہ رحمت ہے، کبھی زحمت نہیں. سنو زندگی بھر امت کو یاد کیا، رات رات بھر رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتے رہے، تڑپتے رہے، روتے رہے. امت کو یاد کر کے کس کا غم تھا، کس کا غم تھا؟ ارے امت ہی کے تو روئے. سنو مسلم شریف کی حدیث، امام مسلم حدیث پاک نقل کرتے ہیں، ایک رات
یوں تو ہر رات مصطفیٰ کی رب کی بارگاہ میں سر و سجود اور اطاعت میں تو گزرتی ہی ہے نا، تبھی تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ دیکھو ہمیں رب کائنات عبادت کا حکم دے رہا ہے، عبادت کر پیارے، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ ہمیں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کر، رب سے قریب ہو جا، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، واعبد ربک، اپنے رب کی بندگی کر۔ تو ہمیں تو عبادت کا حکم دے رہا ہے، لیکن مصطفیٰ پیارے کے لیے کیا ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ پیارے رات رات بھر عبادت نہ کرو، کچھ آرام کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ ہمیں عبادت کا حکم دے رہا، لیکن مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے رات رات بھر عبادت نہ کیا کرو، اتنی تکلیف نہ اٹھاؤ، تھوڑا آرام بھی کیا کرو۔ آرام کے لیے کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، اور مصطفیٰ اتنا لمبا لمبا قیام ہوتا، اتنی لمبی لمبی عبادتیں ہوتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مائی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی قریب قدمہ، مصطفیٰ لمبا لمبا قیام کرتے، لمبا قیام، کتنا لمبا قیام؟ فرماتی ہے مائی عائشہ اتنا لمبا قیام ہوتا مصطفیٰ کے پیروں میں ورم آ جاتا، پاؤں سوج جائے۔ یہ کس کے لیے تھا؟ بولو مسلمانوں، یہ طلب کس کے لیے تھی؟ یہ لمبا قیام راتوں میں کس کے لیے تھا؟ ارے جب ہم خواب خرگوش میں ہیں، امت سوئی ہوئی ہے، لیکن امت کا غمخہ راتوں کو جاگ رہا ہے، اللہ اکبر، امت کے گناہوں کو یاد کر کے ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں۔ امام مسلم حدیث پاک نقل کرتے ہیں، ایک ایسی ہی رات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہے، رب کی بندگی ہو رہی ہے، رب کی اطاعت ہو رہی ہے، اور مصطفیٰ کی زبان سے ایک ہی آیت کی تکرار ہے، مسلسل ایک ہی آیت کی تکرار۔ کون سی آیت؟ وہی آیت ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ امتی میرے ہیں، بندے تیرے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اے اللہ یہ بندے تیرے ہیں، امتی میرے، بندے میرے ہیں۔ ان تعذبهم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب کرے، فإنهم عبادك، تو ان کا رب ہے، وہ تیرے بندے ہیں، تو سے کون سوال کر سکتا ہے؟ اے اللہ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب کرے تو تیرے یہ بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ لیکن اگر تم کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان وبقا، آیت زبان مبارک سے اسی آیت کی تکرار ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اسی آیت کی تکرار ہے، اور مصطفیٰ روئے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا، مصطفیٰ روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، امام مسلم فرماتے ہیں رب کائنات جبریل کو حکم دیتا ہے یا جبریل اذهب الى محمد فاسأله ما يبقيك، اے جبریل جا میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو اور مصطفیٰ سے کہہ دے تمہیں کون سی بات بلا رہی ہے، تمہارے گریے کا سبب کیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو، کیوں گریہ بساری ہے، کیوں یہ رونا ہے، کیوں یہ تڑپ ہے؟ تو جبریل جلیل کا حکم ہو گیا، تو جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور مصطفیٰ سے وہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کے ساتھ بھیجا، آپ کی گریے کا سبب کیا ہے، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، آپ کی تڑپ کیوں ہے، کیوں ہے یہ رونا، کیوں ہے یہ گریہ، کیوں ہے یہ آہوازاری، کیوں ہے یہ فریادیں، کیوں ہے یہ رونا؟
تو جب جبریل سے سنا مصطفیٰ کی زبان سے کیا نکلا؟ یہی صدائیں نکلی، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ جبریل پلٹتے ہیں رب کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں مولا تمہیں بھیجا تھا اپنے محبوب کی بارگاہ میں، گریے کا سبب، رونے کی وجہ، مولا جا کر آیا، تیرے نبی کو کوئی غم نہیں، ایک ہی غم ہے، امت کا غم، امت کا غم، امت کے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا ہے، امت کے لیے بخشش کا طلبگار ہے، امت کی معافی کا طلبگار ہے، امت کی بخشش کا سوال ہے۔ رب کائنات امام مسلم فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ رونا، جب یہ گریہ وزاری دیکھی، رب کائنات کی رحمت کو جوش آتا ہے، ارشاد فرمایا اذهب الى محمد فافعل وقل له جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور کہنا جس امت کی طلب ہے، جس امت کی بخشش کے لیے تیری طلب ہے، انا سنردیک فی امتیک ولا نسوک، پیارے تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ کی عرض اللہم امتی اللہم امتی، اور رب کا جواب انا سنردیک فی امتیک ولا نسوک، پیارے جس امت کے لیے طلب رہا ہے، جس امت کے غم میں رو رہا ہے، جس امت کی تجھے فکر ہے، جس امت کے لیے پریشان ہے، پیارے پریشان نہ ہونا، قیامت کا دن ہوگا میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، ناراض نہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سوف یعطیک کیا عظیم سرٹیفکیٹ ہمیں ملا۔ اور سنو امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا انا سنردیک فی امتیک ولا نسوک، پیارے میں قیامت کے دن تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، ناراض نہ کروں گا۔ مصطفیٰ نے سنا، ارشاد فرمایا اذ اللہ اللہ واحد من امتی فی النار، جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں راضی نہ ہوں۔ سبحان اللہ اکبر، ایک بھی امتی میرا جب تک جہنم میں جلتا ہوگا محمد عربی خوش نہیں ہوگا۔ تو عزیزان دل کے سلامیہ، پوری زندگی امت کو یاد کیا، لمحہ لمحہ امت کو یاد کیا۔ اور سنو طائف کا معاملہ دیکھا آپ نے، طائف کیا ہوا تھا؟ طائف میں سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ہم پڑھتے ہیں نا، تو جس نبی نے پتھر کھائے طائف میں، اتنے پتھر رسائے گئے میرے نبی پر، اتنے پتھر، محدثین فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چہرہ آنسو سے بھر گیا، آنسو سے چہرہ بھر گیا، خون مصطفیٰ کے نالین شریفین تک پہنچا۔ جبریل ابھی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور طائف والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہوں۔ حکم کیجئے یا رسول اللہ، ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہوں، برباد ہو جائیں یہ لوگ، پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ کا خون بہایا ہے۔ اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کریں۔ تو پتھر کھائے میرے نبی نے، لیکن بدعا دی نہیں، تو رحمت ہمیشہ رحمت ہی رہی۔ بے شک، بے پوری زندگی امت کے لیے دعائیں ہوتی رہی، پوری زندگی امت کو یاد کیا۔ اور جب مصطفیٰ کا وصال ہوتا ہے، امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، سیدنا علی، سیدنا فضل بن عباس، حضرت اسامہ، عبد الرحمن بن عوف، غالباً یہ چار فرماتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کو ڈھال میں اتارا۔ اللہ اکبر، کہاں؟ قبر میں اتارا۔ اب قبر کیسی منزل ہے، کسی کا ہوش رہتا ہے کسی کو؟
माँ बाप आते हैं क्या उधर, दोस्त अहबाब पड़ोसी रिश्तेदार कोई होता है साथ में। कब्र की मंजिल आज हम तो भूल ही गए कब्र को, ऐसे दुनिया में जी रहे हैं गोया मरना ही नहीं, हमेशा के लिए आया। अज़ीज़ान इस्लामिया, अल्लाह ने इरशाद फरमाते हैं अक्सिरु ज़िक्री हाज़िहि लज़्ज़ातिल मौत, ख्वाहिशों को मिटाने वाली मौत को याद कसरत के साथ, बेशक बेशक मौत को याद करो, ये लज़्ज़तों को मिटाएगी, दुनिया में लंबी लंबी ख्वाहिशों से तुम्हें रोकेगी। आखिरत की याद करो, मौत की याद करो। अज़ीज़ान इस्लामिया, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस ज़ैली फरमाते हैं सहाबा ने मुस्तफ़ा को अपने हाथों से लहर में उतारा, लहर में मुस्तफ़ा को उतारा। सहाबा देखते हैं कब्र में मुस्तफ़ा के होंठ हिल रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं। सुभान अल्लाह। मदारिज नबूवत हज़रत शाह अब्दुल हक जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को फैलाया है, इल्म हदीस हिंदुस्तान में जिसको फैलाया, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस ज़ैली उनकी किताब मदारिज नबूवत फरमाते हैं कि सहाबा फरमाते हैं मुस्तफ़ा को अपने हाथों से कब्र में उतारा, हमने देखा मुस्तफ़ा के होंठ हिल रहे, बड़े ताज्जुब हुआ, ताज्जुब, अब क्या मामला है, अब क्या मामला है। तो सहाबा फरमाते हैं, हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास फरमाते हैं हमने अपने कानों को दहन मुस्तफ़ा से करीब लाया, मुस्तफ़ा के होंठों से करीब लाया कानों को सुनने के लिए। क्या बात है। सहाबा फरमाते हैं जब हमने सुना हमारे ताज्जुब की इंतहा न रही, हमारी हैरत की इंतहा न रही। कब्र में मुस्तफ़ा को रखा जा रहा है, तब भी अगर मुस्तफ़ा किसी को याद कर रहे हैं अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब्र में भी उम्मत को याद कर रहे हैं। और है ऐसा कौन जो कब्र में किसी को याद करता है? कोई माँ, अरे माँ की अज़मतों को सलाम, बाप की शफ़क़तों को सलाम, बीवी की इताअत और खिदमतगुज़ारी को सलाम, भाई की उल्फत और मोहब्बत को सलाम। लेकिन है कब्र में जो किसी को याद करेगा? है कोई? तो सुनो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफ़िले कौनैन सजी है, फिरदौस बनी जिसके वसीले में बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी सबका नबी सबका नबी है। बेशक बेशक। अज़ीज़ान इस्लामिया, कौन है ऐसा जो कब्र में किसी को याद करेगा? तो ये मेरा नबी है जो कब्र में भी उम्मत को याद करेगा। सुभान अल्लाह। जिंदगी में याद किया, कब्र में याद किया, तो क्या हश्र में भूल जाएगा? बेशक बेशक नहीं। हश्र में भूल जाएगा। और क़यामत का दिन कैसा होगा आपने सुना ना, बहुत बार मैंने आपके सामने उसका जिक्र किया है। क़यामत का सीन अगर देख रहा है तो कुरान पढ़ो। आज हम उस दिन को भूल चुके हैं, बड़ी जाहो जलाल के साथ, बड़ी ताबो आबो ताब के साथ जिंदगी दुनिया में बीता रहे हैं। जिंदगी क़यामत का तस्वुर ही नहीं, कब्र का तस्वुर ही नहीं, मौत का तस्वुर ही नहीं। अज़ीज़ान इस्लामिया, क़यामत का दिन इतना आसान नहीं है। इज़्ज़त सलाम फतरत व इज़्ज़त कवाकिब इंतफरत व इज़्ज़त बिहार सच्चरत। रब कायनात इरशाद फरमाता है क़यामत का दिन होगा जब आसमान टूट फूट कर गिर जाएगा। इज़्ज़त सलाम फतरत, जब आसमान टूट फूट कर जमीन पर गिर जाए। व इज़्ज़त कवाकिब इंतफरत, जब तारे टूट फूट कर जमीन पर गिर जाए। वही जब बिहार सुचिरत, जब समंदरों को आग लगा दी जाए। क्या होगा? जब समंदरों को आग लग जाए।
اب زمین پر تو 75% پانی ہے، صرف 25% زمین ہے، تو اندازہ کرو جب سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہوگی کیا حال ہوگا۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن نے فرمایا وَتَقُومُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون، کاٹن، کپاس کیسا ہوا میں اڑتا ہے، ایسے پہاڑ اڑیں گے ہوا۔ تو عزیزان اسلامیہ، یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ وہ تو ہوش اڑانے والا ہے کہ نہیں؟ سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہے، پہاڑ اڑ رہے ہیں ہواؤں میں، سورج 1 میل کے فاصلے پر، اور 14 گھنٹے کا دن ہوگا، 14 گھنٹے کا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن 14 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا، 50,000 سال کا دن۔ کتنا لمبا دن ہوگا؟ 50,000 سال۔ ارے آج تو 50 سال کرتے نہیں ہیں، اے اللہ اٹھو منا، دنیا سے اٹھو منا، موت جائے گا بولے نا، 50 वर्षा पण जात नाही बरोबर, तर कंटाळले माणूस उठो म्हणा बोलता है प्यारे, 50 बीतते नहीं, 50,000 कैसे बिताए, 50 बीतते नहीं है, 50,000 कैसे बिताए। और माहौल क्या, समंदरों में आग लगी हुई है, पहाड़ हवाओं में उड़ रहे हैं, सूरज, ये चांद देखो कितना दूर है, बड़ा हसीन जमीन दिखता है, सूरज 1 मील के फासले पर, यहाँ से नांगलवाड़ी इधर अपना फाटा हो, कौन सा फाटा, जेबीएफ फाटा, वो तो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है, उससे भी पहले पैटर्न कंपनी शायद। सूरज 1 मील के फासले पर, बुखारी शरीफ की हदीस। और इंसान के अवसान कैसे खता होंगे अभी सुनो, कैसे इंसान के अवसान खता। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, माई आयशा इसको रिवायत करती है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन इंसान कब्र से ऐसे उठेगा जैसे अपने माँ के पेट से आता है, कोई कपड़ा नहीं, कोई कपड़ा नहीं। आज तो बहुत उम्दा उम्दा किस्म के लिबास, कोई जूता नहीं होगा, एडिडास, रिबॉक, ये वो, कोई जूता, नंगे पैर, नंगे सर, नंगे बदन, बादल साथ बरहना, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, हर इंसान क़यामत में अपनी कब्र से उठेगा, मादर जात बरहना, न लिबास होगा, न जूती होगी, न सर ढका होगा, जैसे माँ के पेट से निकलता है ऐसे ही माई आयशा तरफ जाती है। माई आयशा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, बरहंगी होगी, मुरियानियत होगी, नंगापन होगा, लिबास न होगा, सतर पोशीदा न होगा, या रसूल अल्लाह फिर कैसा होगा। फरमाया, ऐ आयशा, घबराहट इतनी होगी, घबराहट इतनी होगी ऐ आयशा, किसी को किसी का होश न होगा। ये बदन पर लिबास है कि नहीं, क्या हालत है, किसी को उसका वह गुमान तक न होगा। घबराहट ऐसी होगी, दहशत ऐसी होगी, प्रहार मंजर होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। ये क़यामत का मामला। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसी तकलीफ में होगा, परेशानी में होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कुरान ये बयान कर रहा है, यौम यफिरुल मर'ु मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। न बेटा माँ को पूछे, न माँ बेटे को पूछे, न बेटा बाप को पूछे, न बाप बेटे को पूछे, न भाई भाई को पूछे, न दोस्त दोस्त को पूछे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। क्यों? ऐसी घबराहट है, और दिन भी 50,000 साल का है।
تو امام مسلم امام بخاری حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ جب محشر میں قیامت میں جب سب لوگ پریشان ہوں گے ایک جگہ جمع ہوں گے فیقول وہ کہیں گے لو استشفنا الی ربنا چلو چلو رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کسی کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کسی کا وسیلہ لیتے ہیں فریاد کرتے ہیں رب سے عرض کرتے ہیں یہ حال بڑا بے حال ہے تو کس کے پاس جائے کس کے پاس جائے تو خیال ہوگا چلو اپنے جد امجد بابا آدم کے پاس جائے یار ہمارے بابا ہے نا وہ ان سے تو ہم آئے تو اپنے بابا کے پاس جائیں چلو آدم علیہ السلام یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے بڑی لمبی حدیث ہے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تو فیقولون لو استشفنا الی ربنا اہل محشر یہ کہیں گے امام بخاری مسلم یہ روایت کرتے ہیں فیقولون لو استشفنا الی ربنا اہل محشر یہ کہیں گے چلو چلو رب کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ تلاش کرتے ہیں کسی کو وسیلہ پیش کرتے ہیں رب سے فریاد کرتے ہیں اس سے ہلکا اس سے جو ہے آسانی کا سوال کرتے ہیں تو کس کے پاس جائیں تو چلو سب سے پہلے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اشفع لنا یا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اے آدم اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرو آپ ہمارے جد امجد ہو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرا فرشتوں نے آپ کے لیے سجدہ کیا آپ اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ بنایا آپ اللہ تعالیٰ کے وسیع ہو سخی ہو تو اے آدم ہمارے اللہ سے دعا کرو بڑی مصیبت میں ہیں بڑی پریشانیوں میں ہیں بڑی تکلیف میں ہیں بڑا حال بے حال ہے ہمارے لیے کچھ کرو تو سیدنا آدم فرمائیں گے ہاں مجھے رب کائنات نے بڑا اونچا مقام دیا فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا زمین پر اپنا نائب بنایا ہاں یہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن سنو آج میرا رب بڑے غضب و جلال میں ہے اتنا غضب و جلال نہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا میرا رب غضب و جلال پر ہے میں کچھ نہیں کر سکتا میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا نفسی 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 اذهبوا الی غیری کسی اور کے پاس جاؤ اب آدم علیہ السلام نے لا کہہ دیا لوگ وہاں سے ہوتے ہوتے حضرت نوح علیہ السلام وہی عرض ہوگی اشفع لنا یا نوح علی نبینا علیہ السلام وہی سوال ہوگا بہت بے قرار ہے بہت پریشانی میں ہے بہت مصیبت میں ہے اے نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرو اختصار کے ساتھ نوح علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیری میں کچھ نہیں کر سکتا رب بڑے جوش پر ہے بڑے غضب پر ہے بڑے جلال ہے میں کچھ نہیں کر سکتا کسی اور کے پاس چلے جاؤ چنانچہ ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوتے آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہی سوال اشفع لنا یا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اے عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرو بڑی مصیبت میں ہے بڑی پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت میں رکھے امن و امان میں رکھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی فرمائیں گے مجھے اللہ نے بڑا مقام دیا ہے کلمے سے بنایا بغیر باپ سے عیسیٰ کی پھوک سے بنایا بڑا عظیم مقام دیا لیکن آج میرا رب بڑے غضب و جلال پر ہے اس سے نہ پہلے کبھی تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا نفسی 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 اذهبوا الی غیری میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا کسی اور کے پاس چلنے کا ارے کسی اور کے پاس کیوں محمد عربی کے پاس چلے سبحان اللہ حدیث بخاری مسلم بتا رہی ہے جب سب در سے مایوسی ہوئی جب سبوں نے کہہ دیا کچھ نہیں کر سکتے پھر تمام اہل محشر پہنچیں گے تو در مصطفیٰ پر کتنے سال کے بعد مفسرین فرماتے ہیں 25,000 سال کے بعد کتنے سال کے بعد 25,000 سال کے بعد یعنی قیامت کا آدھا دن بیت گیا در مصطفیٰ کا پتہ ملتے ملتے در رسول کا پتہ ملتے ملتے 25,000 سال لگ گئے 25,000 سال کے بعد سب طرف سے مایوسی سب طرف سے کہیں بات بنتی نظر نہیں آئی آخر میں حاضری
मुस्तफ़ा की बारगाह में वही अशफ़ा लना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी हमारे लिए अल्लाह से शफाअत करो। बड़ी मुसीबत में है, बड़ी परेशानी में है, बड़े तकलीफ में है। तो हर नबी ने क्या जवाब दिया था? हर नबी ने जवाब दिया था नफ्सी 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 इज़हबू इला गैरी। यही सवाल मेरे नबी से हुआ। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अना लहा अना लहा, अरे मैं तो इसीलिए हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उम्माए सुन्नत, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी। मेरे नबी की ज़बान पर आना लहा होगा। सुभान अल्लाह। हर नबी कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा नबी फरमाएगा अरे मेरे रब ने इसी दिन के लिए मुझे बनाया है। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, आज कोई कहने वाला ये कहता है नबी कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। कहता है ना कोई कहता है कि नबी कहीं नहीं करू शकते। बताना मुझे, अगर कयामत के दिन आमीना के लाल ने अगर ये कहा मैं कुछ नहीं सकता, बोल तेरा क्या होगा? अल्लाह अकबर। सुभान बोल तेरा क्या होगा? अगर आमीना का लाल ये कह दे कयामत में कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बोल तेरा क्या होगा? सुनवाई होगी, जन्नत मिलेगी। अरे खड़ा भी नहीं कर सकता, खड़ा भी नहीं करेगा कोई तुझे। जन्नत की बात तो दूर, कोई तुझे पूछेगा करेगा। तो हर नबी से हर दर से मायूसी हुई। आमिना का लाल फरमाता है फाकुल, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं फाकुल, जब लोग मेरी बारगाह में आएंगे अशफ़ा लना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी हमारी शफाअत करो। फाकुल, तो मैं ये कहूँगा अना लहा अना लहा, अरे इसी दिन के लिए मुझे रब ने बनाया है। सुभान अल्लाह। इसी दिन के लिए मुझे मेरे रब ने बनाया है। फिर मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जब लोग मेरे पास आएंगे तो मैं रब की बारगाह में सजदा करूँगा, सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में सजदा करूँगा। और क्योंकि मामला क्या है, हर नबी ने क्या कहा? रब गजब पर है, जलाल पर है, गुस्से में है। और ऐसा गजब, ऐसा जलाल जो न इससे पहले कभी था न इसके बाद कभी होगा। ऐसा जलाल रब का कभी न देखा। तो रब जलाल में है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जब सब लोग मेरी बारगाह में हाजिर होंगे मैं रब की बारगाह में सजदा करूंगा, रब की बारगाह में सजदा करूंगा और रब की ऐसी किबरियाई बयान करूंगा, रब की ऐसी तमहीद बयान करूंगा, रब की ऐसी तस्बीह बयान करूंगा आज तक किसी ने भी न की होगी। न जिब्रील ने, न मीकाईल ने, न इसराफील ने, न इज़राईल ने, न आदम ने, न नूह ने, न इब्राहिम ने, न ईसा ने, न मूसा ने, न दाऊद ने, न सुलेमान ने, न ज़करिया ने, न यहया ने, न यूसुफ ने, न ज़िलयसा ने, किसी ने भी नहीं। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ऐसे अपनी किबरियाई बयान करूंगा, ऐसे अपनी तारीफ बयान करूंगा कि मखलूकात में किसी ने भी आज तक रब की ऐसी बेशक बेशक तमहीद बयान न की होगी। फिर क्या होगा? रब्बे कायनात की रहमत को जोश आएगा, इरशाद फरमाएगा। हदीस बुखारी बता रही है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब रब की किबरियाई को बयान करूंगा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद, बेशक बेशक प्यारे सर को उठाओ, सजदे से सर उठाओ। सुभान अल्लाह। अरे दुनिया का तेरी नमाज पढ़ ली ना अपन? अरे ए अल्लाह, दुनिया में जब तक जिंदा थे ना बड़े बड़ों से पंगा लिया तेरे लिए, किसी को नहीं माना, सिर्फ तुझको माना, सबको छोड़ दिया था, सिर्फ तुझको ही माना, किसी को नहीं माना था।
تو قیامت میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری، رسول کی بارگاہ میں حاضری کیوں؟ مجبور ہے، ڈائریکٹ نہیں جا سکتا، جانا چاہے تو بھی پہنچ نہیں سکتا، آنا پڑے گا۔ اسے امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں رب کی ایسی تعریف بیان کروں گا، ایسی کبریائی کو بیان کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے رب کی کبریائی کو اس انداز میں نہ بیان کیا ہوگا۔ رب کائنات ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، پیارے سجدے سے سر اٹھاؤ، قل تسمع بے شک بے شک واشفع تشفع سل تعطى۔ بے شک کیا فرمائے گا؟ پیارے مانگ، آج تجھے ہی عطا کروں گا۔ سبحان اللہ بول بول، صرف تیری ہی سنوں گا، سبحان اللہ جس کی چاہے شفاعت کر قبول کروں گا۔ ارے آج تو کسی کی نہیں سن رہا نا، تو سنے گا تو آمینہ کے علاج کی سنے گا تو مصطفیٰ کی سنے گا، کسی کی نہ سنے۔ ارشاد فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ ارفع رأسک یا محمد، پیارے سجدے سے سر اٹھاؤ، ہم تم سے خوش ہیں، مانگو تمہیں دیا جائے گا، بولو تمہاری بات مانی جائے گی، جس کی چاہے شفاعت کرو منظور کی جائے گی۔ اب یہ ہو گیا، پھر نبی کیا فرمائیں گے؟ نبی کیا فرمائیں گے؟ فاطمہ، حسن، حسین، بنو ہاشم، کیا فرمائیں گے نبی؟ بخاری مسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ جب ارشاد فرمائے گا رب کائنات قل تسمع سل تعطى واشفع تشفع فاقول، تو میں یہ کہوں گا یا رب امتی یا رب امتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا نبی نے؟ میں کیا کہوں گا؟ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ بولو مسلمان، کون ہے ایسا جو زندگی میں ہمیشہ یاد رکھے، جو قبر میں بھی یاد رکھے اور جو حشر میں بھی یاد رکھے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، بے شک بے شک سبحان اللہ یاد اس کی اپنی عادت کی۔ ارے احسان کا بدلہ احسان ہے کہ نہیں؟ ارے کوئی آپ نے 100 روپے دلانا، 100 روپے کہتا آپ کو احسان مانتا کہ نہیں؟ تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں اگر کوئی تھوڑی سی بھی ہماری مدد کرتا ہے، تھوڑی سی معمولی سی مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، اپنا مسلمان کوئی بھائی جب چھوٹی سی بھی مدد کرتا ہے یا دل اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، بے شک اس کے احسان کو مانتے ہیں، تو عزیزان ملت اسلامیہ میرے نبی کا حق احسان کتنا پوری زندگی یاد کیا، قبر میں یاد کیا، حشر میں بھی نہیں بھولا، تو وہ نبی کا احسان ہم چکا سکتے ہیں؟ تو جس نبی نے ہمیں لمحہ لمحہ یاد کیا، یاد کرو مسلمانوں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو کوئی چھوٹی موٹی رحمت نہیں، رحمت العالمین ہے جو کبھی زحمت نہیں بنتی، ہر حال میں رحمت ہی رحمت ہے، دنیا ہو، قبر ہو، آخرت ہو، ہر حال میں رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت۔ تو اس نبی کی یاد نہیں کی جائے گی؟ اس نبی کا ملنا ہمارے لیے کوئی معمولی بات ہے؟ اس نبی کی تشریف آوری کیا معمولی بات ہے؟ نہیں نا؟ تو جس نبی نے ہمیں ہمیشہ یاد رکھا، ہمارا بھی اب فرض بنتا ہے کہ اس نبی کو ہمیشہ یاد رکھا، اس نبی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے مگر احسان ہے۔ کافی وقت ہو چکا ہے، تو عزیزان ملت اسلامیہ، جیتا والو آپ ہر سال یہ باتیں تو کبھی ختم نہ ہوگی، باتیں کبھی ختم نہ ہوگی۔ آپ نے مصطفیٰ کی محبت میں اس جلسے کو انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس صحیح کو قبول فرمائے اور آپ کے دلوں میں یہ مزید مصطفیٰ کی محبت کو بیدار کرے۔
یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے ہم مثل فارس نشر کے گرے گراتے چھائیں گے، خاک ہو جائے مگر چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک ذکر ہے، دم میں جب تک دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے اس بستی کو شاد و آباد رکھ، میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے عالم اسلام کے جو مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے میرے نوجوان جو بے روزگار ہے وہ سب کے لیے رزق کے دروازے کشادہ کر دے، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے، میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے جو بے روزگار ہیں ان کے رزق کے دروازے کشادہ فرما، جو کورٹ کچہری کے چکروں میں ہیں، اسپتالوں کے چکروں میں ہیں مولا ان سب سے رہائی عطا فرما، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا پوری کر دے آرزو ہر بے کس و مجبور کی، مولا جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے حبیب کے صدقے میں وہ بھی عطا فرما، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع اکرامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔